ہمارے نبی پاک نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر لبرل بھی ہے نا، گڈ ورڈ ہے، وہی لبرل ہے، اس کی بیوی اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی پکڑی جائے تو وہ جوتی نکال لے گا اور اس کو مارنا شروع کرے گا۔ بھائی تو لبرل ہے۔ یہاں جو بھی رہتے ہیں نا ان کے اندر کہیں نہ کہیں اسلام موجود ہے۔ پاکستان میں 56% خواتین ہیں، ان میں سے یہ 1% بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بپڑے ہوئے طلاق یافتہ، خلا یافتہ یہ چند ایک طبقہ ہے بے حیاؤں لوگوں کا۔ میں اگر یوں کہوں تو یہ کنجریاں ٹائپ کو خواتین آ کر وہ کس قوم کی عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و حاضرین و سامعین، میرے ساتھ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک نامور شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حنیف قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جناب، آج کا نوجوان اپنے آپ کو سو کالڈ لبرل کیوں کہلوا رہا ہے؟ اسلام، دین اسلام سے راغب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں کسی بھی نوجوان کو یا کسی بھی شخصیت کو اس کے اچھے اور برے کا پتہ بنیادی طور پر نصاب تعلیم سے چلتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں اکثریت کے ساتھ ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو دینی رہنمائی ہے ہی نہیں۔ بنیادی طور پر جو اسکولز کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارا سارا آکسفورڈ کا نظام ہے، یا میونخ کا نصاب ہے، یا اسی طرح دیگر یونیورسٹیوں کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایک بچہ جو تھوڑا باشعور ہو اور وہ APPLE سے شروع ہو جائے اور آگے 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 چلتا چلتا وہ آکسفورڈ تک چلا جائے، تو اس کو کیا پتہ کہ اسلام نے اس کے لیے کیا کیا رکھا ہے، اسلام نے اس کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ حالانکہ اس کو اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو اس کو یہ تعلیمات دی جانی چاہیے تھی کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں لبرلزم یہ بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس پر بہت زیادہ انویسٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو المناٹی جو قوتیں ہیں ان کی یہ ہے، لادین جو لوگ ہیں لبرلز ہیں، اور بالخصوص جو لادین طبقہ ہے جن کو ملحد کہتے ہیں، ملحدین، ان کی انویسٹ ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالآخر جو سکون امان ہے نا وہ اسلام کے دامن میں ہے۔ اگر اسلام کو آپ چھوڑ کے لبرلزم پہ چلیں گے تو بنیادی طور پر تو ایک لبرل جو ہے نا، ہمارے ملک کے اندر لبرل بھی ہے نا، گڈ ورڈ ہے، وہی لبرل ہے۔ اگر اس کی بیوی اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی پکڑی جائے تو وہ جوتی نکال لے گا اور اس کو مارنا شروع کرے گا۔ بھائی تو لبرل ہے، پھر اس کو کرنے دینا مرضی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو بھی رہتے ہیں نا ان کے اندر کہیں نہ کہیں اسلام موجود ہے، وہ اپنی عادات اتوار کے لحاظ سے مسلمان ہیں۔ اللہ کرے ان کو اسلام کی حقانیت کا یقین بھی ہو جائے۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والے آنے والے 8 مارچ کو، تو اس کے حوالے سے کوئی پیغام گورنمنٹ کو دینا چاہیں، ہماری یوتھ کو دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں نے آج کئی میڈیا چینلز پہ بھی اس کے حوالے سے میں نے انٹرویو دی ہے۔ بنیادی طور پر تو قرآن مجید نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ النام کے اندر 2 مقامات پر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ ظاہری بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو ان کے قریب جو ہے نا وہ نہ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا قل، اے محبوب آپ کہیں اپنی ان امتیوں کو کہ آپ ظاہری اور باطنی کسی قسم کی بے حیائی کی طرف آپ نہ جائیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے عورت کے حق کو بیان کرنا، یا عورت کے حق میں عورت کے حقوق کے لیے مارچ کرنا۔ کسی بھی ذی عقل کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھائی ہر عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، ہر شہری کو اس کا حق ملنا چاہیے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر جانور کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن ایک ہے کہ عورت کے حقوق کے اس مارچ کو سامنے رکھتے ہوئے فحاشی اور عریانی اور لادینیت کو پروموٹ کرنا۔ حقوق سے ہمیں اختلاف نہیں، ہمیں اس کی آڑ کے اندر جو پھیلایا جانے والا گند ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ جیسے اسلام زندہ باد سے کسی کو اختلاف نہیں، اس کے اندر کی جانے والی الٹی حرکتوں سے اختلاف ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق سے یا مارچ سے ہمیں اختلاف نہیں، اس مارچ کے اندر ہونے والی جو بے حیائی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اب اگر اسی عورت کو جا کر کوئی آدمی جا کر 2 تھپڑ مارے، وہ کہے میرا ہاتھ میری مرضی۔ بھائی جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اپنا جسم، اس کی مرضی نہیں چلتی ہے، اس کے جسم پر خدا کی مرضی ہے۔ پاکستان تو اسلامی ریاست ہے، اس میں اس قسم کی بے حیائی کا کوئی جو ہے نا وہ چانس نہیں ہے، یعنی اس قسم کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سر، پاکستان میں کیا عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے جو عورت مارچ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ لوگ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ عورت کے حقوق کیا پامال ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو عورت کو اس وقت نمائش کا ایک ذریعہ بنا دیے گئے، جسٹ ایک عورت کو ایک شو پیس بنا دیے گئے، یہ عورت کی حق تلفی ہے۔
آج عورتوں کو وراثت کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے. یہ جو جتنے لبرلز اور یہ تو اصل مادر پدر آزاد آنٹیاں وہ 1% بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میں 56% خواتین ہیں, ان میں سے یہ 1% بھی نہیں ہے. یہ تو بپڑے ہوئے طلاق یافتہ خلا یافتہ یہ چند ایک طبقہ ہے بے حیاؤں لوگوں کا جو کہ عورتوں کی نمائندگی کرنے آتی ہیں. وگرنہ عورت کے حقوق کی بات تو مسجدوں میں ہوتی ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عورت ماں ہے, عورت بہن ہے, عورت بیٹی ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے. ہمارے نبی پاک نے فرمایا خیرکم لأہلہ. میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہے. یہ تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. پھر ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر حق کی بات کرنی ہے تو عورت اس وقت سب سے زیادہ اس کی پامالی کس پہ ہو رہی ہے کہ عورت کو وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے. عورت کی جناب والا ونی کی جا رہی ہے, عورت کی قرآن سے شادی کی جا رہی ہے. آپ ان بری رسموں کے خلاف بولیں. عورت کے حجابات کو انڈیا کے اندر نوچا جا رہا ہے, آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ان کو تالے لگ گئے ہیں. بھائی وہ بھی تو ایک عورت کی پامالی ہے نا. جو یورپ کے اندر عورت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ اپنا روئیں گے جی کہ یہاں جی اور ریپ کیا جاتا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ جو ریپ کرنے والے ہیں کیا یہاں پاکستان میں کوئی 1% بھی ایسے بندے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ریپ کرنے والے ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو جب نہیں کر رہے تو آپ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. جس طرح اگر عورت کا ریپ ہو رہا ہے تو اسی طرح یہاں پر اور ہزاروں برائیاں بھی تو ہیں. پھر آپ اس کے لیے کیوں نہیں باہر نکلتے ہیں؟ یہاں تو اس حضور کی توہین ہو رہی ہے, آپ اس کے خلاف کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ یہاں پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, آپ اس کے خلاف کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ یہاں ہر برائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ گند موجود ہے. اور وہ گند کیا ہے کہ آپ عورت کے حقوق کی پاداش میں, عورت کے حقوق کے یہ سونے نعرے کے پیچھے آپ اس بے حیائی کو کہ جو الومناٹی قوتوں کا ایک بنیادی اعلی کار ہے, جو جس کو کہتے ہیں نا دجالی قوتیں, ان کا جو بنیادی موٹو ہے اس موٹو کو آپ اس قوم کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وزیر مذہبی امور نے یہ آواز اٹھائی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کیونکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے بس حکومت کو رگڑنا ہی ہے. بھائی جو کام اچھا ہے اس کو اچھا کریں. وزیر اعظم سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ بندہ بنے, اسے کل کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ جو وزیر مذہبی امور نے سفارشات بھیجی ہیں, ہم پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ اس بے حیائی کو رکاوٹ دی جائے. اور اگر عورت کے حقوق کے مارچ کیا جاتا ہے تو پھر پابند کیا جائے ان بے حیا حواس باختہ اور حیا باختہ ان آنٹیوں کو, مادر پدر آزادوں کو, کہ وہ کم از کم اسلام کے خلاف, علماء کے خلاف یا دینی احکام اور دینی اقدار کے خلاف وہ بکواس نہ کریں. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی اس طرح کی جائے جیسے یہاں بیچارے علماء کے اگر سپیکر چل جائے تو ان کو 6 مہینے جیل بھیج دیا جاتا ہے. پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روڈوں پر وہ ناچتی گاتی بے حیائی کرتی, اپنے جسم کی نمائش کرتی, تھراتی تھرکتی, یہ جو حیا باختہ, میں اگر یوں کہوں تو یہ کنجریاں ٹائپ کو خواتین آ کر وہ کس قوم کی عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ تو یہ کنجریوں کی نمائندگی تو ہو سک رہی ہے لیکن یہ کسی مسلمان معاشرے کی خواتین کی یہ نمائندگی نہیں ہے.